اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ جماعتیں نہ بناؤ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب اللہ کی رسی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں متحد کر سکتی ہے؟ وہ چیز ہے وَآتِوا اللَّهَ وَآتِوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ جو اللہ نے حکم دیا اس کو مان لیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کرنا ہے وہ کرو، جو کہا کہ نہیں کرنا وہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ ہم سب جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے لیکن ایک اور مصیبت ہے کہ ہم ان کی مانتے نہیں ہیں۔ ہم ان کی مانتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ الگ الگ فرقے نہ بناؤ، جماعتیں نہ بناؤ۔ ہم ہیں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں پوری انسانیت کو یہ سبق دیکھے کیسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ورلڈ کپ ہوا فٹ بال کا کویت میں، سب یاد ہوگا سب کو۔ تو اس میں مورگن ایک امریکن ایک ایکٹر ہے۔ اس نے وہاں ایک بچہ تھا کویت کا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ وہ پاؤں سے معذور ہے، یہ اس کا نہیں ہے اور بازو ہے۔ تو اس نے اس سے سوال کیا کہ دنیا میں پائیدار امن کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں پائیدار امن کیسے ہو سکتا ہے؟ پرماننٹ پیس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بچے نے ایک آیت پڑھی، وہ حافظ قرآن بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے، بچہ ہے، ابھی کوئی اتنی اس کی عمر نہیں ہے، ابھی جوانی کے مراحل میں ہے وہ، تو ہم تو اس کو بچے ہی کہیں گے اپنے مطابق۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا، ایک مرد سے پیدا کیا، تمہارے ذات قبیلے برادریاں و شعوب و قبائل لتعارفوا، تمہارے قبیلے تمہارا تعارف ہے۔ یور ٹرائب یور انٹروڈکشن ناٹ یور پرائڈ، آپ کے قبیلے آپ کا تعارف ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ یہ اس بچے نے جواب دیا تھا کہ جب تک دنیا میں یہ تصور ختم نہیں ہوتا کہ میں بڑا ہوں اور تم چھوٹے ہو، میرا قبیلہ بڑا ہے، میری ذات بڑی ہے، تمہارا قبیلہ چھوٹا ہے، تمہاری ذات چھوٹی ہے، تب تک لڑائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہوتا ہے مجھے نہ پھر تو یہ دنیا میں جو چل رہا ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہی چلتا ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ اب مجھ سے پوچھیں، میں کہوں گا کہ میں ایک مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی دوسری پہچان نہیں ہے۔ آپ کو سر یاد ہوگا کہ جب حضرت سلیمان فارسی سے اب پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا، بڑا خوبصورت جواب تھا۔ انہوں نے کہا جی میں اسلام ابن اسلام ہوں، کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا، اور وہ واحد شخص تھے جن کے بارے میں، وہ صحابی نبی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ سلیمان جو ہے یہ ہماری اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ایک جسد واحد بنا دیا ہے، ایسے کر کے ہمیں ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے، ایک تسبیح میں پرو کے رکھ دیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اپنی شناخت ایک مسلمان، ایک پاکستانی کے طور پہ نہیں کرواتے۔ میں کہتا ہوں میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں بلوچ ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پختون ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں سرائکی ہوں۔ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں ایک ہی لقب دیا ہے، مسلمان کا، مومن کا، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ پہچان میری تو نہیں کم بنتی۔ اور ایک مسلمان کے طور پر کیوں
کہ جب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب بھی آتا ہے تو ہم سب انگوٹھے چومتے ہیں، اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں اور اپنا سر جھکا دیتے ہیں کہ یہاں ہمارے نبی نے فرما دیا، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اس کی واضح مثال آپ کے سامنے فلسطین میں ہے۔ آپ جیسے بچے ہیں وہاں پہ، آپ جیسے بچے ہیں، اسکول نہیں ہے، جنگ ہے۔ کبھی والدین کے سامنے بچوں کی لاشیں ہیں، کبھی والدین کے سامنے بچوں کی لاشیں ہیں، اور کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے والدین کے چیتھڑے اٹھ جاتے ہیں، بم گرتا ہے اور جسم یوں کر کے اٹھ جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کہتا اسٹاپ اسٹاپ، دیر از نو فوڈ، دیر از نو فوڈ، نو واٹر، نو پیس، نو ایجوکیشن۔ کہ یہاں پہ نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ امن ہے، اور نہ ہی تعلیم ہے۔ اور آج ہم سب کتنے یہودی ہوں گے دنیا میں؟ تقریباً 1 کروڑ ہوں گے۔ کل پوری دنیا میں کلیم کر لیں کروڑ ہوں گے، 2 کروڑ ہو جائیں گے، لیکن ساری دنیا پہ وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ اس موبائل سے لے کر اور یہ جو کرسی کا یہ ڈھانچہ بنا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں، آپ کی گھڑیاں، آپ کے کپڑے، یہ تمام چیزیں ان لوگوں نے بنا کے دی ہیں۔ کس چیز نے ان کو آگے لے کے گئے؟ علم ان کے پاس ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ یہودی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کاروبار کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ آج ہم الگ الگ، بالکل۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دے کے جاؤں گا۔ جب علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ جب ہم اپنے نبی کا حکم نہیں مانتے، اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ فرما دیا ہے کہ تم ایک ملت واحدہ ہو، جسد واحد ہو، تو پھر ہم الگ الگ کیوں بنتے ہیں؟ پھر ہماری الگ سوچ کیوں بنتی ہے؟ اس لیے آپ بچے ہیں ماشاءاللہ اور ذہین ہیں، ایک اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنا جو آج ہے اس کو کل کے لیے تیار کریں کہ ہاں ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے کچھ بننا ہے۔ اپنی شناخت ایک چھوٹے سے علاقے میں نہ رکھیں، اپنا ذہن بڑا رکھیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخاں کے کاشگر۔ اتنی آپ کی سوچ ہونی چاہیے، ہماری آواز اتنی طاقتور ہونی چاہیے کہ یہاں سے ہم بیٹھ کے اگر کہیں کہ او اسرائیل خبردار، اسرائیل ایک ذلیل قوم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے ان کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ان کو دوست نہ بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے دوست ہے، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ ظالموں کو رستہ نہیں دیتا۔ تو جو قوم ددکاری ہوئی ہے، آج وہ قوم ہمارے سر پہ مسلط ہے۔ کیوں؟ ہم تعلیم سے دور ہیں، ہم ٹیکنالوجی سے دور ہیں۔ اگر ہم تعلیم کے میدان میں ترقی کریں گے، اگر ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کریں گے تو ہم یقیناً ترقی کرتے ہیں، پھر ہم اس کو بھی للکار سکتے ہیں۔ یہ ابھی آپ کہتے ہیں نا جی بائیکاٹ کر دیں، بائیکاٹ کر دیں، یقین کیجئے اگر 3 دن نیٹ بند ہو جائے تو ہمیں ہوش آ جائے، ہمارا سارا نظام مفلوج ہو جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نے ان کے مقابلے میں کچھ بنایا ہے؟ فرض کرے کوک ہے، سپرائٹ ہے، یا ان کی پیپسی ہے، یا ایون کہ آپ کا جو دودھ ہے بچوں کا، آپ پتہ ہے بچوں کو چھوٹوں کو جو دودھ مافک نہیں آتا والدہ کا کسی وجہ سے، تو لیکٹوجین ایک دودھ ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس کا مشاہدہ ہوگا۔ تو لیکٹوجین ایک دودھ ہے، چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے، وہ اے بی کمپلیکس وغیرہ بچوں کو، اگر وہ نہ ملے ہمارے کئی ہزار بچے مر جائیں۔
اس لیے میرے بھائی اپنے ذہن میں یہ بنا لیں کہ ہم نے کچھ دنیا کو کر کے دکھانا ہے, ہم نے کچھ بن کے دکھانا ہے. بس میری آخری بات یہی تھی. دیٹس اوکے. کسی بچے کے ذہن میں کوئی سوال, کسی استاد کے ذہن میں میری گفتگو کے دوران, کیونکہ میرا گفتگو کا مرکز یہی تھا کہ آپ ایک مسلمان کے طور پر اپنی شناخت سے ظاہر کریں. مجھ سے ایک دفعہ ایک سوال کیا, یہ ریکارڈ نہیں ہے سر, اس کو کھینچ کے بس آپ ویسے تصویر